بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے قربانی کی تعریف سماعت فرمائیں۔ مخصوص عمر کے 6 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو قربانی کے دنوں میں عاقل، بالغ، آزاد، مسلمان، مقیم اور غنی مرد اور عورت کا عبادت کی نیت سے قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں کہ مخصوص عمر کے 6 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو قربانی کے دنوں میں عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد، مقیم، غنی مرد اور عورت کا عبادت کی نیت سے قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے لیے 6 جانور مخصوص ہیں اور ان کی عمروں کے لحاظ سے بھی سماعت فرما لیں۔ یاد رکھیں، اونٹ کی قربانی اس وقت جائز ہے جب اس کی عمر کم از کم 5 سال ہو۔ اسی طرح گائے اور بھینس کی قربانی اس وقت جائز ہے جب ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو۔ اسی طرح بکری، بھیڑ اور دمبا کی قربانی اس وقت جائز ہے جب ان کی عمر کم از کم 1 سال ہو۔ تاہم علماء نے لکھا کہ بھیڑ یا دمبا اگر ہو تو 6 ماہ کا لیکن اتنا فربا، موٹا، تازہ ہو کہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے ساتھ خاص ہے۔ باقی جانوروں کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمر کے تعین کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے کہ 2 دانت ٹوٹ جائیں اور دوبارہ وہاں پیدا ہو جائیں، دوبارہ وہ دانت آ جائیں تو تب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات دانت پہلے بھی ٹوٹ کے آ سکتے ہیں، بعض اوقات بعد میں ٹوٹتے ہیں۔ تو عمر کے تعین کے لحاظ سے یاد رکھیں، جو تجربہ کار شخص ہو اس کا قول معتبر ہوگا، یہی فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، قربانی ہر کسی پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قربانی کی واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے جو مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی عقل مند پر قربانی واجب ہے، بیوقوف، پاگل اور اسی طرح مجنون وغیرہ پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کی تیسری شرط وہ بالغ ہونا ہے، لہٰذا نابالغ بچہ جتنا بھی مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر نابالغ کی طرف سے کوئی قربانی کرے تو نابالغ کی طرف سے ادا کی جانے والی قربانی ادا ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کی چوتھی شرط آزاد ہونا ہے، یعنی غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کی جو 5ویں شرط ہے وہ مقیم ہونا ہے، مسافر چاہے جتنا بھی مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر سے مراد شرعی مسافر ہے، یعنی جو اپنے وطن سے 90 کلومیٹر سے زیادہ دور ہو اور وہاں 15 دن سے کم رہنے کا اس کا ارادہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کب ہو؟ قربانی کے دنوں میں جو مسافر ہو، یعنی قربانی کے جو دن ہیں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، ان دنوں میں جو مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو شرائط بتائی جا رہی ہیں یہ انہی دنوں کی شرائط ہیں، یعنی یہ جو شرائط ہیں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، ان دنوں میں یہ شرائط پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کی 5ویں جو شرط ہے وہ مقیم ہونا ہے، میں نے عرض کر دیا۔ اور قربانی واجب ہونے کی 6ٹھی جو شرط ہے وہ مالدار ہونا ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں انسان اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس مال ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گھر میں، جیسے عام طور پہ گھر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضروریات سے زیادہ ہوتی ہیں، اضافی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ ان کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے۔ گھر کا وہ سامان، گھر کے وہ حصے، گھر کے وہ کمرے
جو ضروریات سے اضافی ہوں اور ان کی قیمت کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ بنتی ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، کوئی شخص پہلے تو غریب تھا، قربانی کے تیسرے دن یعنی 12 ذی الحج سے اس کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ غنی ہو جائے، مالدار ہو جائے، یا نابالغ بالغ ہو جائے، یا بے عقل پاگل صحیح ہو جائے اور وہ مالدار بھی ہوں، تو ان پر بھی قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں، قربانی گھر کے سربراہ پر صرف واجب نہیں ہے، بیوی اگر مالدار ہو یعنی اس کے پاس اضافی چیزیں، اصلی ضروریات سے ہٹ کے اضافی چیزیں جیسے جیولری ہو گئی، 3 سوٹ کے علاوہ باقی جو پہننے کے کپڑے ہو گئے، جہیز کا سامان ہو گیا، دوسری چیزیں ہو گئیں، ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح بالغ بیٹی بالغ بیٹا اگرچہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لیکن اگر وہ بھی مالدار ہوں تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو شرائط میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ شرائط جو ہے یہ قربانی کے دنوں میں پائی جانا ضروری ہے۔ اگر پہلے یہ شرائط نہیں پائی جا رہی تھی، تیسرے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ شرائط آ گئی تو قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح جو غریب آدمی ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اب وہ قرض لے کے اگر قربانی کرتا ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا کے لیے صحیح طریقے سے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔